کے اصول کچھ اور ہیں اور اللہ کے ہاں مقبولیت کے اصول کچھ اور ہیں. ضروری نہیں کہ شہرت ہو گئی تو آخرت میں بھی مقبول ہو. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، میں اس کی کچھ تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے تو اہل حدیث بھائیوں کا بہت شکریہ. میں نے جب پیچھے آمین کی آواز آئی نا، مجھے خاندانی قسم کی آمین فاتحہ کے بعد تو اندازہ ہوا کہ یہاں ماشاءاللہ سارے اہل حدیث ہیں. اور تو اگر یہی اعتدال ہم سب کی طبیعتوں میں پیدا ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. سعودی عرب میں آپ دیکھیں، ایک آدمی ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا ہوگا، ساتھ والا نے ادھر ہاتھ باندھا ہوا، تیسرے والے نے ناف پہ، چوتھے والے نے سینے پہ. ایک رفع الیدین کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، ایک آمین کہہ رہا ہے، ایک نہیں کہہ رہا. تو اگر یہ سب چیزیں ہم برداشت کر لیں تو میرا خیال ہے پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. ایک حدیث پیش کر کے بس پھر میں جو اصل ٹاپک ہے اس پہ آتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث ہے بنو قریظہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بنو قریظہ بھیجا. اس حدیث میں کچھ علمی نکتے ہیں، وہ نوٹ کر، وہ تو حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی لیکن اس میں کچھ اہم پوائنٹ ہیں نوٹ کرنے کے، وہ شاید آپ نے نہ سنے ہوں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک لشکر بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز. اچھا، میرے بیان کا اصول یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں جملہ ادھورا چھوڑ دوں تو آپ فل ان دا بلینکس، خالی جگہ پر کر دیں، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ بھی میرے ساتھ شریک ہیں. ایسا محسوس نہ ہو کہ جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، مشہور حدیث ہے. راستے میں نماز کا ٹائم قضا ہونے لگا، صحابہ پریشان ہو گئے. بھائی ایک طرف نبی کی حدیث ہے بھائی جب تک مقام پہ نہ پہنچو عصر نہیں پڑھنی، لیکن دوسری طرف قرآن کی آیتیں ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی. رائے کا اختلاف ہوا ہے اور یہ اختلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی غرض سے ہوا ہے کہ نبی کی اصل منشا اور اصل مراد ہے کیا. جنہوں نے ظاہر حدیث کو لیا، حدیث کے ظاہر کو، ظاہری الفاظ کو، انہوں نے کیا کیا کہ بھئی ہم نے نبی کے قول کے ظاہری الفاظ کو لینا ہے کہ عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ کسی نے نہیں پڑھنی، بس ہمارے لیے اتنا کافی. اس کی باریکی میں جانا، اس کا مفہوم تلاش کرنا، اس کا اصل مقصد کیا تھا، اصل منشا کیا تھی، ہم اس کے مکلف بول لو نا بھائی نہیں ہے. آپ تو پنڈی کے لوگ ہو یار. تو انہوں نے نماز قضا کر دی. دوسرے فریق نے کیا کہا، بھائی نبی کی منشا یہ نہیں ہے، الفاظ تو یہ ہیں، منشا یہ نہیں. نبی عالم الغیب نہیں ہے، آپ کو کیا پتا کہ ہم بنو قریظہ جب پہنچیں گے تو نماز ہی قضا ہو جائے گی. اور یہ جو قرآن کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ ایک عمومی حکم ہے، یہ قرآن کی آیت اصل ہے اور حدیث ایک خاص شرط کے ساتھ مقید. یہ میں اصطلاحی زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. صحابہ نے اتنی ٹیکنیکل بحث نہیں کی تھی، انہوں نے تو سادہ نا، یہ تو میں ایک فقہی اور اصطلاحی انداز سے سمجھا رہا ہوں کہ اصل تو قرآن کی ایک آیت ہے اور نبی کی جو مشہور اور متواتر حکم ہے وہ تو نماز کے قضا کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، اسلام میں تصور نہیں ہے.
تو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے یہ ایک قید اس میں لگی ہوئی ہے. وہ قید یہ ہے کہ بشرطے کہ وہاں پہنچ جاؤ. اگرچہ اس کی صراحت نہیں ہے, دوسرے دلائل کی روشنی میں یہ شرط کی صراحت کی ضرورت نہیں تھی, یہ شرط لگی ہوئی ہے. ایک فریق نے نماز کو قضا کر دیا, دوسرے فریق نے نماز وقت پہ پڑھی. جب یہ وفد واپس آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, آپ نے کسی فریق کی مخالفت نہیں, کسی کو غلط قرار نہیں دیا. دیکھو نبی کے دور میں جو واقعات ہوئے ہیں نا, وہ اتفاقی نہیں ہیں, وہ اللہ کی طرف سے وجود میں لائے گئے ہیں امت کو ایک سبق دینے کے لیے. اسلام میں دو قسم کے اختلاف ہیں. ایک بنیادی عقائد, یہ بنیادی کا لفظ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب عقیدوں کی پیچیدگی میں جائیں گے تو اس میں بھی اختلاف ہوگا اہل حق کا. عقیدہ ہمیشہ اصولی نہیں ہوتا, عقیدوں کی بھی جب گہرائی میں جائیں گے نا پھر 10 فرقے بنیں گے. جو بیسک عقیدے ہیں اسلام کے, ان میں اختلاف کی اسلام نے اجازت نہیں دی. اس میں اگر اختلاف کرے گا گمراہ ہے. ان 73 فرقوں میں 72 میں شامل ہے جو فی النار, جو جہنم کی آگ میں ہوں گے. وہ کیا اختلاف ہے؟ عقیدہ توحید میں اختلاف. جی ہمارا رائے کا اختلاف ہے کہ خدا ایک بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں. رائے کے اظہار کی ہر ایک کو اجازت ہے. یہ نہیں, یہ مارکیٹ میں بولو بھائی, اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا, آپ مفتی صاحب بڑے براڈ مائنڈڈ قسم کے ہیں, اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر, مشکل کشا, حاجت روا سب چیزیں ہیں, تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں جائز نہیں. اتنا جو ہے نا, اتنے ہم اکثر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ یہ مولوی لوگ جو ہے لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالتے ہی رہتے ہیں. بھائی دائرہ اسلام سے ہم نکالتے نہیں ہیں, لیکن جو پکا نکل گیا ہو اس کو ہمیں دائرے میں لانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے معذرت کا تھوڑی ابیوزو لینگویج استعمال کر سکتا ہوں معذرت کے ساتھ, تھوڑی اسٹائل ہے میرا, کیا کریں مجبور ہیں. یہ ہمارے باپ کا دین نہیں ہے, اتنا اس سے زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ ہمارے باپ کا دین نہیں ہے. یہ دائرہ ہمارے باپ کا بنایا ہوا تھوڑی, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا دائرہ ہے. ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں بھائی, کفر کا فتویٰ حتی الامکان جب تک کوئی صحیح تعویل ہو سکتی ہے کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے, لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ایک آدمی اپنی بات کی خود تعویل کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نبی کو مشکل کشا سمجھتا ہوں, حاجت روا سمجھ. بھائی اس کا مطلب بتا دے. حاجت روا کا شاید مطلب یہ ہو کہ کچھ کھینچتان کے نکال لو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جب چاہیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں. تو بھائی اب وہ تو خود اپنی بات کی تعویل نہیں کر رہا نا, تو ہم کیسے اس کی کھینچتان کے لے آئیں اس کو. عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید میں سب سے پہلے دعا لغیر اللہ, یہ شرک کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. دعا لغیر اللہ سب سے اعلیٰ قسم, کہ آپ کسی کو یہ سمجھ کے کہ اللہ نے اس کو ما فوق الاسباب اختیارات دے دیے ہیں, یہ سمجھ کے جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو یہ دعا ہے. یہ وہ پولیس والی ہیلپ لائن نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں پولیس سے مدد مانگنا جب شرک نہیں ہے بھائی, تو بزرگوں سے مدد مانگنا کہاں سے شرک ہو گیا. بھائی پولیس کی مدد اسباب کے تحت ہوتی ہے. ابھی میں عقیدہ توحید بیان کرنے وہ تو پھر لمبا بیان ہو جائے گا پورا. پولیس کی مدد اسباب کے تحت ہوتی ہے, اور جو ان کو معبود سمجھ کے پکارا جاتا ہے ما فوق الاسباب, کہ اس کو کچھ ایسی اختیارات دے دیے کہ اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسی مدد کرنے کا. تو عقیدہ توحید ہے, عقیدہ ختم نبوت ہے, عقیدہ رسالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. جنت, جہنم, آخرت, ان چیزوں میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے. کوئی اختلاف رائے کرے گا تو ہم ماریں کوٹیں گے نہیں, دائرہ اسلام سے اس کو بہرحال کیا کریں گے, ہم نہیں باہر کریں گے. باہر وہ ہو چکا ہے, ہم بتائیں گے کہ ہو گیا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یہ مولوی لوگ دین کے ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہیں, وہ دائرہ اسلام میں باہر ہے,
وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہے، وہ خارج ہے، یہ ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے؟ انہوں نے فرمایا ہم ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار بہرحال ہیں، ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، غلط چیز کو اندر آنے نہیں دیں گے. ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ دین کے چوکیدار بہرحال ہیں. اسلام کا ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے سے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تو بیسک عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ تقدیر ہے. ان میں اسی طرح اہل سنت والجماعت کا متفقون علیہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیثیں بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں. کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے جس نے حضرت معاویہ کی حدیث کو معاویہ ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہو، کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے. آپ جو ان پر الزامات لگاتے ہو، انہوں نے حضرت علی کو برسر ممبر معاذ اللہ نقل کفر گالیاں دلوائیں، جو جھوٹے الزامات، گالیاں دینے کی ترغیب دیا کرتے تھے. بتاؤ داماد رسول کو جو گالیاں دینے کی ترغیب دیتا اور برسر ممبر گالیاں دیتا وہ عادل ہو سکتا ہے؟ عادل کا مطلب ثقہ، نیک. تو یہ عجیب دوغلی معاذ اللہ نقل کفر دوغلی پالیسی ہے کہ محدثین عادل بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے. تو یا تو میرے بھائی گالیاں نہیں دیتے تھے، یا آپ نے یہ اردو کے میں خود سے ایک ترجمہ کشیدہ ہوا ہے اور خود سے حضرت معاویہ پہ آپ نے ایک الزام تھوپا ہوا ہے. ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں، میں چاہ رہا ہوں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں جلدی سے ہو جائے. میرے اندر بڑے فالٹ یہ ہے کہ میں جب چلتا ہوں نا کسی اسٹیشن کی طرف تو راستے میں قیام تام میں بہت ٹائم ہمارا گزر جاتا ہے. تو بیسک عقیدوں میں کسی کو اختلاف کی اجازت نہیں ہے، اس میں نہیں. دوسری بات ہے فروعی مسائل. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ فروعی مسئلے میں اسلام میں جو عملی مسائل ہیں ان میں سب سے زیادہ، یعنی توحید کے بعد سب سے اہم حکم نماز کا ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، کیا ہو؟ اسلام میں جب آدمی مسلمان ہوتا ہے، یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا جرم گناہ کیا ہے اسلام میں؟ نماز قضا کر دینا. امام احمد ابن حنبل تو اس کے قائل ہیں کہ وہ اسلام سے ہی خارج، اور عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز چھوڑنے کو ہم کیا سمجھتے تھے؟ کفر. اب یہاں کفر سے کفرن دون کفرن مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو سارے گناہ ہیں نا، اس میں تعویل نہیں ہو سکتی عبداللہ بن مسعود کے اس قول میں. اس لیے امت میں اختلاف رہا ہے کہ کسی گناہ کے بارے میں کسی مجتہد کا یہ قول نہیں ہے کہ چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کا نماز کے بارے میں کیا قول ہے؟ جان کر چھوڑنے سے کافر ہو جائے. حتیٰ کہ شیخ بن باز کا یہ فتویٰ تھا، سعودیہ کے سابق مفتی اعظم، کہ اگر کوئی رات کو سویا اور اس نے فجر کی نماز کا الارم نہیں لگایا اور الارم لگایا صبح آفس کا 8 بجے کا، وہ کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو اتنا بڑا حکم. ایک بات، صحابہ کا کس میں اختلاف ہو رہا ہے؟ یہ جو بنو قریظہ والی حدیث میں، روزے میں ہو رہا ہے، زکوٰۃ میں ہو رہا ہے، کس میں ہو رہا ہے؟ نماز میں. اس سے بڑے اختلاف کی مثال مل نہیں سکتی. ایک یہ نمبر لگا کے نوٹ کریں. دوسرا، نماز بھی کسی سنت یا نفل نماز میں اختلاف نہیں ہو رہا. ہمارے تو پھڈے ہوتے ہیں نا، ظہر سے جمعے سے پہلے 4 سنتیں ہیں، موقع ہیں یا نہیں ہیں، یا جمعے کے بعد ہیں یا نہیں ہیں، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، یہ چلتا ہے نا آپس میں. پولیس بلوانی پڑے گی بھائی سمجھانے کے لیے بات. ہمارے پھڈے کیا چل رہے ہوتے ہیں؟ فرائض میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا تو سنتوں میں چل رہا ہوتا ہے کہ ظہر سے جمعے سے پہلے کی 4 ہیں، جمعے کے بعد کی ہیں کہ نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں وہ صدیوں پرانے جھگڑے ہیں، وہ چل رہے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے. وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی ختم، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا وہی ختم کریں گے. اس سے پہلے ہمیں برداشت کرنا ہے ان پڈوں کو، سمجھ رہے ہیں نا، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ جھگڑے، یہ سنتوں کی لڑائی ہوتی ہے ہماری. اور حضرت نبی صحابہ کے دور میں جو اختلاف ہوا وہ نماز کی سنتوں میں نہیں بلکہ نماز کی فرض میں. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 2. نوٹ کریں اس کو. 4 شادیوں پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ.
یہ ذہن میں رکھیں, یہ تو میں فرض سمجھتا ہوں. ایک صاحب ہمارے دوست ہیں, بڑی توحید کی بات بہت کرتے ہیں نا. مجھے ایک دن کہنے لگے یار تم 4 کے قائل ہو, میں توحید کا قائل ہوں. مجھے کہنے لگے میں 1 کا قائل ہوں. یہ توحید, یہ عقیدہ توحید کے زیادہ قریب 1 ہے یا 4 ہے؟ 1 ہے نا. میں نے ان سے کہا توحید اللہ کا خاصہ ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق دینا یہ توحید میں شرک ہے. میں سمجھتا ہوں یہ خالص توحید نہیں ہے. بھائی اللہ اکیلا, بس اللہ ہی ہے, بیویاں اکیلی نہیں ہونی چاہیے. ہم صرف ہمارا معبود ایک ہے بس, اس کے بعد ہر چیز ہماری 8-8 10-10. باپ بھی ایک ہوتا ہے, ماں بھی ایک ہوتی ہے, بیویاں, دوست, ماتحت, یہ ہول. باپ بھی ایک ہوتا ہے, ماں بھی ایک ہوتی ہے, بیویاں, دوست, ماتحت, یہ ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے. یہ میں تھوڑا سا بھی آگے چلیں گے اس پہ انشاءاللہ, تھوڑی دیر میں بات کروں گا, اور میں آپ کو اس کے نقصانات بتاؤں گا جو ایک ایک ہم نے رکھ کے, جو قوم کا جو بیڑا غرق کیا ہے نا, اللہ معاف فرمائے. جو عورتوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے, وہ خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے وہ حالات دیکھ کے. خیر, تو عقیدہ توحید, ہاں صحابہ 2 پوائنٹ ہو گئے. ایک, اختلاف نماز میں ہو رہا ہے, جو توحید کے بعد سب, کیونکہ توحید میں تو ہو نہیں سکتا تھا نا, وہ تو پھر اسلام سے خارج ہو جاتے. اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ نماز. نمبر 2, سنتوں میں, نوافل میں نہیں بلکہ فرض میں. تیسری بات, اختلاف اس نماز میں ہو رہا ہے جس کی اہمیت سب سے زیادہ. 5 نمازوں میں قرآن کہتا ہے الصلاۃ الوسطیٰ, سب سے امپورٹنٹ کون سی ہے؟ عصر کی نماز, اس کی حفاظت کرو. اس میں اختلاف ہو رہا ہے. اختلاف کی نوعیت کم ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے؟ بڑھ گئی. چوتھی بات, اس کی رکعتوں میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ اس دفعہ عصر ہم نے 4 پڑھنی ہے کہ 2 پڑھنی ہے, بلکہ اختلاف اس میں ہو رہا ہے کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. کتنے پوائنٹ ہو گئے ہیں بھائی؟ 4. پھر عصر کی نماز کی کسی صفت میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ آمین آہستہ کہنی ہے کہ زور سے کہنی ہے, رفع الیدین کر کے کرنی ہے کہ رفع الیدین کے بغیر پڑھنی ہے, جو امام کے پیچھے ہوگا اس نے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. یہ نماز کی صفات ہیں, نماز کا وجود نہیں ہے. جبکہ صحابہ کے اختلاف نماز کے عدم اور وجود میں ہو رہا ہے کہ پڑھنی بھی ہے, پوری نماز ہی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. بہت مشکل ہے بھائی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس سے بڑا کسی فروعی مسئلے میں اختلاف ہو نہیں سکتا. لیکن نبی نے کسی ایک کو بھی ملامت نہیں کی. نبی کی یہ حدیث دیکھو, السکوت فی موضع البیان بیان, علماء جانتے کہیں بیان کرنا ضروری ہو لیکن پیغمبر پھر بھی خاموشی اختیار کر لیں, یہ خاموشی پیغمبر کا بیان. بعض حدیثیں خاموش ہیں, نبی نے فرمایا, کہاں فرمایا بھائی؟ کہیں بھی نہیں ہے بھائی. نبی اس موقع پہ خاموش ہو گئے تو یہ فرما دیا. تو یہ خاموشی نبی کی اس کی علامت تھی کہ دونوں فریق درست ہیں. اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا کہ دیکھو, اگر مقصد پیغمبر کی اطاعت ہے تو اگر حدیث میں رائے میں اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالنا ہے. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ تم, یعنی ہم لوگ اگر میرے جیسا نالائق ہوتا اگر, تو ہم کیا کرتے؟ آؤ مناظرہ کرو, بیٹھو, پھر ایک دوسرے کے خلاف. اور جو سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی چل رہا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں ہم بھی تو جہلم یہی کر کے آئے ہیں. ہم جہلم اس کو روکنے کے لیے گئے ہیں, کرنے کے لیے نہیں گئے. اور اللہ کا شکر ہے ایسا رکا ہے, اب اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ فتنہ سر نہیں اٹھائے گا. تو